پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیا؟ پھلدار درختوں سے آم یا انار توڑا؟ کیا آپ نے تتلیوں کو پھولوں پر گھومتے پھرتے دیکھا ہے؟ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ جی ہاں، یہ سب درختوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر درخت نہ ہو تو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسا منظر ہوگا۔ ہوا آلودہ اور زہریلی ہو جائے گی۔ درخت نہیں ہوں گے تو آکسیجن کون دے گا؟ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ درخت نہیں ہوں گے تو پانی کو روکنے والی کوئی دیوار نہیں بچے گی۔ پھر بارش آئے گی اور ساتھ آئے گا سیلاب۔ سایہ، کہاں گیا وہ سایہ؟ درخت کے بغیر زمین تپتی بھٹی بن جائے گی، پگھلتی ہوئی گلیاں، گرم دیواریں، پرندے بے گھر ہو جائیں گے۔ کوئی گھونسلہ، کوئی پھل، کوئی پناہ نہیں، یہ دوائیں ملنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ درخت جو ابھی بہت کم ہیں، اگر یہ بھی نہ رہے تو آپ سوچیں کتنا شور ہوگا۔ درخت شور جذب کرتے ہیں۔ درخت نہ ہو تو زمین پر نظام بگڑ جائے گا، موسم بدل جائے گا اور ہم سب خطرے میں ہوں گے۔ صرف ایک پودا نہیں بلکہ ہمارے نظام زندگی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس سے ہمارا ماحول بدل سکتا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منائیں اور خوشی میں 15 پودے لگائیں۔ پیارے بچوں، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جو کچھ اگائے پھر اس میں سے کوئی انسان یا جانور یا پرندہ کھائے تو وہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ ہوگا۔ سبحان اللہ! پیارے بچوں، جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو پھر ہم اس دنیا میں بھی درخت لگائیں گے اور اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے ہوئے جنت میں بھی درخت لگائیں گے انشاءاللہ۔ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ آؤ مل کر پودے لگائیں، نیکی کمائیں۔